بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پارٹ 66 تھا اس میں تھوڑا سا یہ کٹ گیا تھا، کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا۔ تھوڑا سا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم اس موضوع پر عام سینہ در سینہ قصے سنتے آتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے بزرگ بھی سنایا کرتے تھے، اسی وجہ سے میرا انٹرسٹ بنا۔ اس پر جب ڈیٹا اکٹھا کیا تو مختلف کتابوں سے تحقیقی کام جو ہوتا ہے خود سے نہیں ہوتا، آپ کے ارد گرد کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ چاہے وہ سینہ در سینہ ہو یا کتابوں سے۔ تو اس سلسلے میں نے بہت کتابیں کنگالی، بہت تقریباً 20 سال لگ گئے اس میں کام کرتے ہوئے، اور بھی موضوعات ہیں، شوق بھی ہے۔ تو اس پہ شروع میں تو یوں سمجھ لیں کہ ایک آرٹیکل یا اس صورت میں تھا، ڈیٹا اکٹھا ہوتا گیا ایک کتاب سی بن گئی۔ پھر ہوتے ہوتے اتنا ڈیٹا ہو گیا کہ یہ میں نے اس کے 2 حصے بنا دیے۔ یہ تقریباً اس کے یاجوج ماجوج فتنہ کے نام سے پہلا حصہ ہے، یہ تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے، 1-2 حصوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس حصے میں بہت حد تک یہ واضح ہو گیا کہ ذوالقرنین کون تھا، کیونکہ دیکھیں سوال یہودیوں کی طرف سے تھا، اور یہودیوں میں غیر یہودی جو شخصیت معزز تھی جس کا وہ احترام کرتے تھے وہ خورس تھا، یعنی کہ سائرس اور کے خسرو۔ تو یہ ادھوری تھی بات، اس کو میں ملا کر پڑھ رہا ہوں۔ اگلی کتاب کے دوسرے حصے میں یہ وضاحت کروں گا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں کون، کس جگہ پر ان کا مقام کیا ہے، اور کیا وہ جس طرح ہمارے ہاں جو انفارمیشن یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر ملتی ہے وہی ہے، یا ایگزیکٹ بالکل بنی نوع انسان ہے، یا جنات وغیرہ یا عجیب و غریب مخلوقات ہیں۔ یرمیہ نبی نے جس کلام خدا کی نبوت کی تھی اسے پورا کرنے کے لیے خداوند نے فارس کے بادشاہ خورس کے دور حکومت کے پہلے سال میں اس کے دل میں اپنی مملکت میں منادی کرانے اور یہ تحریری بیان جاری کرنے کی تحریک پیدا کی کہ خورس شاہ فارس یوں فرماتا ہے، خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی تمام مملکتیں مجھے عطا کر دی ہیں، اور مجھے مامور کیا ہے کہ میں یہودا کے شہر یروشلم میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کروں، لہٰذا اس کی امت میں سے جو کوئی ہمارے درمیان موجود ہے خدا اس کے ساتھ ہو، یہودا کے شہر یروشلم چلا جائے اور وہاں اسرائیل کے خداوند خدا کا گھر تعمیر کرے۔ خدا وہی ہے جو یروشلم میں ہے، اور جو لوگ یہاں رہ جائیں وہ سب کے سب اسے چاندی، سونا، سامان، مال، مویشی اور خدا کے گھر کے لیے رضاکارانہ نظریں مہیا کریں۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار، کاہن اور لاوی اور ہر کوئی جس کے دل میں خدا نے تحریک پیدا کی یروشلم جانے اور وہاں خدا کا گھر بنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کے تمام پڑوسیوں نے چاندی، سونا، سامان، مال، مویشی، قیمتی تحائف اور کئی اور چیزیں خوشی خوشی مہیا کر کے ان کی مدد کی۔ خورس شاہ فارس نے اپنے خزانچی مترادات کے ذریعے ان چیزوں کو منگوایا جس نے انہیں گن کر یہودا کے شہزادہ شیش بزر کے حوالے کیا، اور ان اشیاء کی فہرست یہ ہے۔ یہ تصویر میں دکھایا سائرس نے یہودیوں کو آزاد کروایا، یروشلم کو دوبارہ بدلا۔ اصل میں بخت نصر جو تھا بادشاہ وہ یہودیوں کو قید کر کے لے گیا تھا اور آگ لگا دی تھی، اور ان اشیاء کی فہرست یہ ہے: سونے کی تھالیاں 30، چاندی کی تھالیاں 1000، چاندی کی چوڑیاں 29، سونے کے پیالے 30 اور چاندی کے ایک جیسے پیالے
410 دیگر اشیاء 1000 سونے اور چاندی کی یہ کل اشیاء 5400 تھیں۔ اور جب جلا وطن کیے ہوئے لوگ بابل سے واپس یروشلم آئے تو شیش بزر یہ تمام اشیاء اپنے ساتھ لائے۔ عزرا 1-2 یہ عزرا جو ہے یہ مضمون ہے بائبل یعنی کہ عہد نامہ قدیم میں توریت میں، اور اوپر جو یہودا کا ذکر آیا، یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور بنیامین سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ماں کی طرف سے سگا بھائی تھا۔ اور جب پیشن گوئیوں کے مطابق جو مشکلات تھیں انہیں برداشت کر لیں تو خدا نے سائرس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ تمام ایشیا میں یہ بات لکھ کر پہنچا دے کہ یہ سائرس بادشاہ کا فرمان ہے کہ خدا نے مجھے اس زمین کا بادشاہ بنایا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا وہی ہے جس کی بنی اسرائیل عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ واقعی اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے میرا نام پہلے ہی بیان کر دیا تھا اور انہیں یہ بتا دیا تھا کہ میں یہودیہ کے شہر یروشلم میں اس خدا کا گھر تعمیر کروں گا۔ سائرس کو یہ بات یسیہ کی کتاب پڑھ کر معلوم ہوئی جس میں اس کے متعلق پیشین گوئیاں تھیں۔ اس میں یسیہ نبی نے بیان کیا تھا کہ خدا نے مجھے رویا کے ذریعے بتایا ہے کہ میری مرضی ہے کہ سائرس جسے میں نے بہت سی قوموں کو بادشاہ بنایا وہ میرے لوگوں کو اپنے ملک واپس بھیجے گا اور میرا گھر تعمیر کرے گا۔ یہ سائرس کے آنے سے پہلے کی پیشین گوئی بتائی جاتی ہے۔ یہ بات یسیہ نے ہیکل کے منہدم کیے جانے سے 140 سال پہلے ہی بتا دی۔ اس لیے جب سائرس نے اس بات کو پڑھا تو اس نے خدا کی طاقت کی تعریف کی اور اس میں زبردست خواہش پیدا ہوئی، اور اس نے ارادہ کر لیا وہ یہ کام پورے کرے گا جو کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ اس لیے اس نے بابل میں موجود زیادہ ممتاز یہودیوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ انہیں ان کے ملک واپس جانے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اپنا شہر یروشلم اور خدا کا ہیکل عبادت کا از سر نو تعمیر کریں۔ اس کام میں وہ سائرس ان کی مدد کرے گا اور ان حکمرانوں اور گورنروں کو جو ان کے ملک یہودیہ کے ارد گرد کے علاقوں میں انہیں لکھے گا کہ وہ ان کی سونے چاندی اور قربانی کے جانوروں کے ذریعے سے مدد کریں، غلاموں کو آزاد کرنے، انسانی مساوات اور قیمتی تعمیرات کی وجہ سے۔ یسیہ 45 1-6 اور عزرا 1-11 میں سائرس کی تعریف کی گئی۔ تاہم یہودیوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے کیونکہ اس نے کوتاٹیس سے جھوٹ بولا تھا جو دوسرے ہیکل کی تعمیر کو روکنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہودیوں پر الزام لگایا کہ وہ بغاوت کی سازش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سائرس نے تعمیر کے کام کو روک دیا تھا اور یہ کام 515 قبل از مسیح تک دارا اول جسے ہم داریس 1 کے دور تک مکمل نہ ہو سکا۔ لیکن بائبل کے مطابق بادشاہ ارتششد اول نے یروشلم میں ہیکل کی تعمیر رکوا دی۔ سائرس کے اس حکم نامے کی تاریخی حقیقت کو چیلنج کیا گیا۔ پروفیسر لیسٹر ایل گریبی کہتا ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں تھا بلکہ ایک حکمت عملی تھی جس کے تحت جلا وطن یہودیوں کو اپنے وطن واپس لوٹنے اور اپنی عبادت گاہ کو از سر نو تعمیر کرنے کی اجازت تھی۔ اس کے مطابق یہ عوام کا ایک قدرتی بہاؤ تھا جس کے تحت 30,000 افراد واپس اپنے آبائی ملک پہنچ گئے۔ 70,000 یہودیوں کو قیدی بنا کے بخت نصر لے گیا تھا۔ اس میں دانیال نبی بھی تھے جن کا کچھ علماء کہتے ہیں کہ شاید یہی عزیر علیہ السلام یہودی مانتے۔ فلپ آر ڈیوس سائرس کے اس حکم نامے کو مشکوک قرار دیتا ہے، گریبی کا حوالہ دیتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ جے برینڈ نے عزرا 1-4 کی صداقت کو چیلنج کیا۔ ایک مضمون میں جو کہ کیتھولک دی پیرس میں 15 دسمبر 1993 میں لکھا گیا، اس کے مطابق
جے برینڈس اس شاہی حکم نامے کی صداقت سے انکار کرتا ہے، البتہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے بائبل کی نبوت والے الفاظ کی جھلک ظاہر ہوتی ہے۔ میری جان وینلیتھ کا یقین ہے کہ بائبل کے باب عزرا میں درج سائرس کا حکم نامہ درست ہے۔ سلنڈر کے مطابق اس کا خیال ہے کہ اس پر لکھے ہوئے اصولوں کے ذریعے سائرس بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح اہم لوگوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر ان قوموں کی جو مصر کے نزدیک آباد تھیں اور جنہیں وہ فتح کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ سلنڈر پر درج مردوک کے لیے درخواست اور یہودیوں کے خدا سے درخواست اور اس کا نام جو اس نے اہل بابل کے لیے حکم نامے میں لکھا، اس کا مقصد علاقائی مذاہب اور سیاسی روایات سے تعاون کر کے اپنے شاہی اختیار کو مضبوط بنانا تھا۔ کچھ مسلمان مفکرین کے مطابق قرآن پاک میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ سائرس ہی تھا۔ علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب تفسیر المیزان اور مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی کتاب میں سائرس ہی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے، اور بھی کئی علماء کرام نے۔ تو سائرس کا تو بہت حد تک واضح ہے کہ یہی ذوالقرنین تھا، سکندر اعظم نہیں۔ اب جن علاقوں میں سائرس پہنچا وہ علاقے، انہی علاقوں میں یاجوج ماجوج تھے۔ یاجوج ماجوج سے جو مزید واضح ہوگا وہ یہ تقریباً پہلی کتاب کا میرا پہلا حصہ مکمل ہو رہا ہے۔ پہلی کتاب کا نام یاجوج ماجوج فتنہ تھا اور ہے، اور دوسری کتاب یاجوج ماجوج یلغار، کہ کیسے کیسے وہ کہاں کہاں سے یلغار کرتے رہے اور مزید یلغار کے امکانات ہیں یا نہیں۔